2 ہفتے قبل ایک خاتون اپنے 12 سالہ بچے کے ہمراہ دکان پر آئیں اور کچھ جویلری پسند کرنے کے بعد کہا، دیکھو بھائی، سچ مچ کہ ہول سیل ریٹ لگانا کسی گاہک کی، خصوصاً ہم عورتوں کو دھوکہ دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے، روزی حرام ہو جاتی ہے۔ میں واقعی جھوٹ موٹ کی ہول سیل ریٹ لگانے کا سوچ رہا تھا، لیکن خاتون کی تبلیغ سے متاثر ہو کر سچ مچ کے ہول سیل ریٹ لگا دیے۔ 3700 کا بل دیکھ کر خاتون کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے رحم آ گیا۔ بہن جی، خاتون نے پرس سے تسبیح نکالی اور دانے گھماتے ہوئے سنجیدگی سے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ بھائی صاحب، یہ پیسہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، چاہے بندہ لاکھوں کروڑوں کو مالے، 2 گز خالی زمین میں ہی تو جانا ہے، پیسہ تو یہیں رہ جانا ہے، بس صرف نیکیاں ہی ساتھ جاتی ہیں، اور خصوصاً وہ نیکی جب کسی عورت کے پرس میں صرف 3000 روپے موجود ہوں اور وہ 3100 کی خریداری کر لیں، اور پھر اس عورت کی بے بسی دیکھ کر دکاندار کو رحم آ جائے اور وہ 3000 لے کر اس عورت کو 3700 واپس دینے والا تھا۔ خاتون کی تبلیغ سیدھا ٹھا کر کے اس کے دل پر لگی۔ سوچا ہوا جذبہ ایمان پیدا ہو گیا اور انگڑائی لینے لگا، دل نرم ہونے لگا، کہنے لگا، بہن جی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا سویا ہوا ایمان جگا دیا۔ آپ مجھے 3000 ہی دے دیجئے، 700 کے بدلے مجھے 7 دعائیں دے دیجئے۔ خاتون نے 3000 مجھے تھمائے اور جویلری کا شاپر بچے کو پکڑایا اور دعائیں دیتے ہوئے جانے لگی۔ 4 قدم ہی چلے گئی تھی، وہ واپس آ کر کہنے لگی کہ بیٹا، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ مجھے واپس رکشے میں بھی جانا ہے، میرا پرس تو خالی ہے۔ میرا دل تو پہلے ہی نرم ہو چکا تھا، تو خاموشی سے 400 روپے اسے پکڑا دیے۔ خاتون کی آنکھیں پھر سے نم گئی، یہ کہہ کر چلی گئی، آپ واقعی اعلیٰ درجے کے فائز ہیں۔ اب مجھے اپنے جنتی ہونے کا کچھ یقین ہونے لگا۔ اسی سرور میں اپنے آپ کو خاتون کے گمان پر اترا کرنے کا عہد کرنے لگا۔ 10 منٹ میں گزرے تھے کہ وہی خاتون اپنے بچے کے ساتھ دوبارہ آ گئی۔ بہن جی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا رکشے والا 400 کی بجائے 500 مانگ رہا ہے؟ خاتون نے پانی مانگا، میں نے ادب سے پیش کیا۔ پانی پینے کے بعد بچے کی طرف میں نے اسے کہا، بہن جی کچھ تو بولے۔ بس بھائی صاحب، کیا بتاؤں، یہاں سے بھی ایک والی گیلی گزر رہی تھی تو مجھے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے فضائل یاد آ گئے۔ سوچا آپ کو سنا دوں، اور مجھے یاد آیا، میں عقیدت سے ہمتن گوش ہو گیا۔ اللہ کو اس بندے پر بے تحاشا پیار آتا ہے جب وہ کسی یتیم بچے کو کسی چیز کے لیے پیسے دیتا ہے، لیکن اس کی بیوہ ماں کے پرس میں صرف واپسی کے کرائے کے 400 روپے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے واپسی کے کرائے کے 400 روپے جو تھے واپس کر دیے۔ یتیم بچہ بڑی آس سے اپنی ماں کو اور بیوہ ماں بے بسی سے عرش کی طرف دیکھتی ہے، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، آگے بڑھتا ہے اور یتیم بچے کی خواہش اپنی جیب سے پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اس نیک بندے کی اس عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو کی بارش ہونے لگی۔ اس خاتون کے دیے ہوئے 600 روپے نکال کر تسنیم کے بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ خاتون اور بچے کے جانے کے بعد سیدھا مسجد گیا، وضو کر کے شکرانے پڑے اور واپس دکان کی طرف آنے لگا۔ پلاسکٹ مارکیٹ والی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا وہی خاتون اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے، دکان والے سے کچھ پیسے لے رہی تھی۔ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ خاتون کے جانے کے بعد دکاندار کے پاس گیا، میں نے پوچھا تو نم آنکھوں سے کہنے لگا، آصف بھائی، اللہ واقعی مجھ پر بہت مہربان ہے جو مجھ سے گناہ گار بندوں کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ میں بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی چلاک عورت نے اسے پھر باتوں میں پھنسا لیا اور جو میری حالات کیے، جیسے سارے پیسے مجھ سے لے لیے، اسی طرح اس سے بھی لے لیے۔ اب وہ مجھے دکان میرے حوالے کر کے کہتا، میں ابھی شکرانے پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چلا گیا، لیکن میرے اندر کا جاگا ہوا مسلمان دوبارہ سو گیا۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔